فرعون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرا دیتا تھا تمہارے بیٹوں، اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے پتہ کیا کیا، ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اب دریا میں بہتے جا رہے ہیں تو ماں تھی تو پریشان بھی ہو گئی، ان کی ہمشیرہ کو کہنے لگی ذرا دھیان رکھنا کدھر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے نا، فرعون نے نا دریا کے کنارے مکان بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے، آج کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے، میرا فارم ہاؤس، اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے۔ تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر، صندوق کے اندر جا رہے ہیں۔ فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھیں، بڑی تڑپ تھی بیٹے کی، وہ بھی وہاں کھڑی تھی۔ صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے۔ جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو اب مار ڈالے گا۔ لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے، تم ایسے ہی چھوڑ، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہے، رکھ نہ لیں، رکھ نہ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں۔ تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گیا، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آیا۔ اب رکھ لیا، مان گیا فرعون۔ آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں، تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے، اسی کے گھر میں۔ اب عورتیں منگائیں گئی دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے، تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائیں بائیں گھومتی رہتی۔ تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں، بڑی صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا، تو وہ اپنی والدہ کو لے کے آئیں تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا۔ ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کی، ابھی تھوڑی سی عمر تھی، تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھونسا دے مارا، جلالی تو شروع سے ہے نا۔ تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے۔ تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو نا یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے، اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں۔ اس نے کہا بچوں کو کیا پتا۔ خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، ایک طرف انگارے رکھ دیے۔ وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا، اللہ کے نبی تھے۔ جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے، نبی تھے، وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے۔ فرعون کہنے لگا اب بتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا آپ ادھر جائیے۔ تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا۔ تو آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی، بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہی بچہ ہوتا تو آگ۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی، تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں۔ وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے، وہیں پلے، وہیں جوان ہوئے، وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی، بہن بھی ملی، ماں بھی ملی، اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا۔ اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ بھی فرعون کے گھر میں پلنے لگے، اور جب جوان ہو گئے تو فرعون کے ہاں جو ظلم ہوتا تھا حضرت موسیٰ اس پر بول پڑتے تھے، جلال فرماتے۔ تو فرعون پھر ناراض رہنے لگا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو نکال دیا
آپ تشریف لے گئے وہاں سے. تو حضرت موسیٰ ایک دن شام کے وقت دوبارہ آئے بستی میں، لوگ سوئے ہوئے تھے. تو دو آدمی، ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعون کی اپنی قوم میں سے، وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے. لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا، اس پر وہ قبطی، وہ جو فرعون کے قریبی لوگوں میں سے تھا، وہ ظلم کر رہا تھا اور بوجھ اٹھانے کی بات کر رہا تھا. اب اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ یہ دیکھے میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا، آپ نے بس اس کو سمجھایا. پر کچھ لوگوں کو سمجھ، تو حضرت موسیٰ نے پھر ایک مکہ مارا، ایک گھونسا مارا، صرف ایک ہی. یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھونسا ایک بھی برداشت نہیں کرتے. وہ ایک مارا، آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا اور ماری گیا. حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استغفار بھی فرمائی. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی چاہی کہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا. بہرحال اگلے دن نا حضرت موسیٰ دوبارہ آئے. وہ سنا کرتے تھے نا ہم کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. وہ کم از کم دشمنی تو عقل مندی سے کرتا ہے نا، لیکن جو بیوقوف دوست ہو بیوقوفی. حضرت موسیٰ دوبارہ آئے تو وہ بنی اسرائیلی اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا. پھر اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ تیری عادت ہے، تو خود بڑا جھگڑالو ہے، تو نے روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ جب اس کی طرف بڑے نہ ڈانٹنے کے لیے تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا. کہنے لگتا ہے جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے. یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلیں گے وہ راضی رہتا ہے، اور ذرا آپ اس کی طبیعت سے ہٹتے ہیں تو وہ شور کرتا ہے. اس نے کہا جی آپ مجھے بھی لگتا ہے ماریں گے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے شور کیا تو بات پھر فرعون کے دربار تک گئی. وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا تھا. اس نے کہا ڈھونڈو، پکڑو اور معاذ اللہ شہید کریں گے. کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ جہاں سے ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ آپ کے لیے یہاں حالات درست. اور بھائی یہ چھوڑ دیا کریں بات کہ فلاں آدمی کے حق میں فلاں جگہ حالات کیسے خراب ہوئے. تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کیوں آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کیوں فرمائی؟ یہ ایک ایسی عجیب بحث ہے جس کو لوگ بلا وجہ چھوڑ دیتے، بلا وجہ چھیڑ دیتے ہیں. اور بالخصوص ایک خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا. وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے، مجھے طلاق ہو گئی تھی. تو مجھے ایک تانا روز سننے کو ملتا ہے تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی. تو بھئی یہ کوئی تانے والی بات ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دو صاحبزادیوں کو ابو لہب کے دو بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی. کس کی غلطی تھی؟ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیوں طلاق؟ تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گے آپ، تھوڑی احتیاط فرمائیں بولنے میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آپ مدین کی طرف چلے گئے. مدین وہ علاقہ تھا جہاں فرعون کی حکومت کوئی نہیں تھی. حضرت موسیٰ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا، ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو گھاٹ پہ پانی پلا رہے ہیں اور دو خواتین ہیں وہ بالکل پیچھے کھڑی ہیں. تو حضرت موسیٰ کلیم آگے بڑھ کے کہنے لگے تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو وہ کہنے لگی ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہے. اللہ اکبر. مجبوری یہ ہے، ہم ہیں بھی پردہ دار گھرانے کی، مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو. وہ ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ مرد پانی پلا رہے تھے تو اور جتنے بھی مرد آتے جاتے تھے وہ گھستے جاتے تھے اور عورتیں بیچاری کھڑی تھیں. حضرت موسیٰ جھٹ سے آگے بڑھے، پیچھے ہٹو. ان دو خواتین پاک باز عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے. وہ بیبیاں جلدی جلدی گھر گئیں، جا کے اپنے والد سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا، اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو مجبور اور بے کس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے. فرمایا جلدی لاؤ.
کچھ مفسرین اور طرف بھی گئے ہیں، لیکن جمہور نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب نے گھر بلایا، اپنی ایک بیٹی کو بھیجا، فرمایا بیٹے بلا کے لاؤ۔ وہ جب گھر آئے تو آپ فرمانے لگے آپ میرے ساتھ اجرت طے کر لیں، 8 سال یا 10 سال آپ میری بکریوں کو چرائیں، میرے گھر میں رہیں۔ اور پھر فوراً ہی فرمانے لگے اگر آپ ہمارے گھر میں رہیں گے، دیکھ بھال کریں گے، تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ تو 8 سے 10 سال حضرت موسیٰ نے وہاں قیام فرمایا۔ اور پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ اپنی بیوی کو لے کے مصر کی جانب جا رہے تھے، تو رستے میں نا ٹھنڈ زیادہ ہو گئی، تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے وہاں آگ جل رہی ہے، میں تیرے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تو تاپ سکے، گرمی حاصل کر سکے۔ وہاں گئے تو درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وہاں وحی آنی شروع ہوئی، وہاں وہی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عصا عطا فرمایا جو پھر بعد میں اژدہا بنتا تھا۔ رب کریم نے وہیں حضرت موسیٰ کلیم کو وہیں ید بیضا عطا فرمایا۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو چاند اور سورج کی طرح روشنی دیا کرتا تھا۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مولا کے دینے کے انداز بڑے انوکھے ہیں۔ بھائی یوسف کو کنویں میں پھینکتے ہیں تو اللہ مصر کا حکمران بنا دیتا۔ تو پھر حضرت موسیٰ وہاں سے واپس آئے اور آ کر کے آپ نے دوبارہ وہ سارا نظام زندگی شروع فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا، اپنا عصا، اپنی چھڑی، اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا، ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو گیا۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر آئے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو تو دکھائیں گے معاذ اللہ، لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو پھر ہمارا انعام کیا ہوگا؟ سودا پہلے طے کرنا ہے، کیا انعام ملے گا؟ اس نے کہا کہ اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا۔ بادشاہوں کا قریبی ہونا بھی تو بڑی بات ہے نا، لوگ بڑے پاپڑ بیلتے ہیں قریبی ہونے کے لیے۔ اور یہ جو قریبی ہوتے ہیں نا، بالخصوص جو بادشاہوں کے قریبی ہوتے ہیں، بادشاہوں کی تباہی کا سبب بھی یہی لوگ ہی بنتے ہیں۔ یہ ان کو روز خبر دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے۔ اور دنیا کے زیادہ تر حکمران انہی لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا خود عوام سے رابطہ نہیں رہتا۔ اگر وہ خود عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں تو شاید انہیں اچھی اور صاف ستھری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں۔ خیر، جادوگروں نے جب کہا ہمیں کیا دو گے تو اس نے کہا تمہیں قریبی بنا لوں گا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا، جادو کر دیا اور انہیں ڈروا دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں۔ ان کی رسیاں سانپ بن گئی تھی نا، دراصل وہ سانپ بنی نہیں تھی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا، انہیں سانپ نظر آ رہا تھا۔ فرمایا آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں۔ وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگل ہی گیا۔ ان کی بہت ساری رسیاں سانپ بنی تھی، ان کا ایک ہی عصا سانپ بنا اور سب کو نگل گیا۔ اس طرح کے معجزے کی حقانیت اور جادوگروں کا بطلان ثابت ہوا اور فرعونی رسوا ہو گئے۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا، سیدھا پیر کاٹ دوں گا، میری بغیر اجازت ایمان لے آئے ہو، اور تمہیں سولی پہ بھی چڑھوا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا کی۔
اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقوی کے لیے۔ یہاں ایک لطیف بات ہمارے صوفیاء نے بھی لکھی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا پر جادوگر کلمہ پڑھ گئے۔ وہ کس طرح کلمہ پڑھ گئے؟ تو کہنے لگے دراصل انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کا ادب بڑا کیا تھا۔ جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ کے بھی ان سے کہتے ہیں کہ رسیاں آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں؟ آپ ایسا پہلے رکھیں گے کہ ہم رکھیں؟ تو اتنا سا ادب کیا تو رب کریم نے فرمایا جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا۔ جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، اور جو نبی کی بے ادبی کرے وہ ایماندار نہیں رہ سکتا۔ ختم ہو گئی بات۔ یہاں ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں، تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا، نبی کے پوچھے بغیر پہل نہیں کی، تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا۔ فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری طرف سے، اور برائی کو معاذ اللہ بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، کہتے تھے معاذ اللہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہوتے نا نہیں کہتے ہیں جب سے میں وہاں گیا ہوں تب سے، ہمارے بزرگ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ کسی زمیندار نے نماز پڑھنی شروع کی تھی تو اس کے جانور مرنے شروع ہو گئے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید یہ کسی بزرگ کے سبب سے ایسا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کیا؟ آیت نمبر 130 اور 143 کبھی آپ سورہ اعراف کی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا، جموں کا، مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل کیا۔ یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئے، ٹڈیاں آ گئیں، یہ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم۔ ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں، ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہی نماز شروع کر دینی۔ ذرا طبیعت زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کے بعد ہم نے نیک، پھر کیا ہوتا ہے؟ شفا ہو گئی تو چھٹی ہو گئی۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک نے۔ یہاں فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ وہ تو بچ گئے لیکن فرعونی سارے دریا کے اندر غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی یہ خدا بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں۔ یہ بت پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے، بت پوجتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی سامنے بنا کے رکھ دو۔ فرمایا یہ تو جاہل ہیں، تم انہیں دیکھ کے اثر قبول کر رہے ہو، اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ نے فرمایا وہاں آ جائیں، میں آپ کو تورات عطا کرتا ہوں۔ 40 دن کا یہ عرصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے، وہ سارا واقعہ بھی انہی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب کوہ طور پہ ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے انہی آیات میں فرمایا۔ آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے، تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ جو متکبر لوگ ہیں نا وہ آیات الہیہ سے منہ پھیرتے، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں۔
پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ ان میں ایک جادوگر تھا سامری، سنا ہے سلالہ میں اس کی قبر ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو اس نے پیچھے سے سونے کا ایک بچڑا بنا لیا، اس میں سونے کی تاریں اس کے منہ میں لگائیں، ہوا چلتی تھی تو بجتی تھی۔ اتنے کمزور عقیدے کی یہ قوم تھی کہ انہوں نے فٹافٹ ماننا شروع کر لی، فٹافٹ ماننا، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا ہے۔ انہوں نے تورات کی تختیاں بھی زمین پہ ڈالی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کے اس سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، بڑے خوبصورت لفظ ہے قرآن پاک، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل بھی کر دیتے۔ اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، کبھی بھی دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دینا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت تھی۔ آیت نمبر 156 سے لے کر 158 تک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی بھی اختیار کریں گے، یہ انہیں ملے گی نعمت، اور پھر وہ زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیروی کریں گے۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ختم شریف پڑھنا، اصالہ ثواب کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اب کہتے ہیں جی فیض کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف، حضرت سلیمان بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو، فرماتے ہیں میں بھاگ گیا، میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے، میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں میں دوڑا گیا، جا کے میں لیٹا، یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے، جا کے میں لیٹا، تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے، جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ، تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ آپ جس سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ تعلق بن جاتا ہے، وہ تعلق بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں مزار والے اولیاء اللہ سے، آپ حضرت یوسف مزار میں تھے نا اس وقت، چلے آپ کو حدیث سنا لیتے ہیں، چونکہ میرے مرشدان عالی مرتبت کے آراز چل رہے ہیں تو میری طبیعت بڑی اشاش بشاش ہے، میں تھوڑا سویا ہوں، رات پورا نہیں سو سکا، پر پھر بھی نہ طبیعت پہ کوئی تھکن ہے نہ آنکھوں میں کوئی تھکن ہے۔ طبرانی میں حدیث ہے اور حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ بدو آ گیا دیہاتی، نبی کریم علیہ السلام اس سے فرمانے لگے یار کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضور زیارت کرنے۔ حضور کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی نظریں، پھر جلتے بجھا دیے، پھر روتے ہنسا دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے، دیکھنا حضور نے خود فرمایا، خود نبی کریم حضور فرمانے لگے چل تو آ ہی گیا ہے نا، اس طرح کر کچھ مانگ لے، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بکرم، اور بھی کچھ مانگ، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، چل مانگ لے کچھ۔ کہنے لگا حضور واقعی مانگ لوں؟ دیہاتی تھا نا، بدو تھا، یہ جو سوچ سوچ کے چلتے ہیں نا بیچارے اسی طرح رہ جاتے ہیں۔ کہا واقعی؟ حضور نے فرمایا تجھے شک ہے کوئی؟ کہا جو ہے مانگ لے۔ بندہ بدو تھا، بس لمٹ ہی تھوڑی تھی، تھوڑی لمٹ تھی، حضور نے فرمایا مانگ۔ کہنے لگا حضور میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا تجھ پہ افسوس، ہمارا خیال تھا تو جنت کی ٹکٹ مانگے گا، ہمارا خیال تھا تو ماں باپ کو، تو نے اونٹ ہی مانگا ہے بس۔ حضرت علی فرماتے وہ حضرت علی کا بھی خیال ہے کہ حضور سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگو، نبی کریم سے مانگو تو کھل کھلا کے مانگو، جب حضور سے مانگو کھل کھلا کے مانگو۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں وہ اسی پہ اڑ گیا، حضور مسکرائے، گویا حضور نے بھی کہا یار تو نے مانگا کیا ہے؟
میرے محبوب نے ایک اور کرم فرمایا، کہا چل اونٹ تجھے دیا، کچھ اور بھی مانگ لے، چل کچھ اور بھی، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا، چل مانگ۔ اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اب سیانہ بنے گا، اب یہ کہے گا حضور 7 نسلوں کی جنت، تو حضور نے فوراً عطا کر دینی ہے۔ اب یہ کہے گا یا رسول اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے لیے اعلان کر دے دوزخ سے آزادی کا، جتنے میری نسل میں لوگ ہیں سب کے لیے اعلان ہو جائے گا، لیکن وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، وہیں کا وہیں، چھوٹے چھوٹے دائرے میں ہی۔ مانگ لے، کہنے لگا حضور اور بھی کچھ مانگ لوں، اونٹ تو میں نے لے لیا ہے۔ فرمایا چل مانگ لے، بندہ ہی چھوٹا تھا، یہ جو کہتے ہیں نا دے کچھ نہیں سکتے، اصل میں اتنے ذہن ہے بیچاروں کے، کاسا ہی کوئی نہیں تو انہیں کیا پتا کیا کیا ملتا ہے، یہ تو اس سے پوچھے نا جس کو ملا ہے، اور جن کو ملا ہے پھر کمال ہی ہو گئی ہے، کھول کھلا کے ملا ہے۔ اور میرے ایک استاد تھے تو ان سے ایک شخص نے کہا کہ حضور فلانا مولوی جمعے پہ کہہ رہا تھا حضور کچھ نہیں دیتے، فرمانے لگے اسے ملا کچھ نہیں نا، ہم سے آ کے پوچھے ہم کیا تھے، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، ہم سے پوچھے جنہیں ملا ہے اور کس طرح ملا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اور مانگ لے، کہنے لگا واقعہ ہی دیں گے؟ فرمایا ہاں دیں گے۔ کہنے لگا جی اونٹ دے دیا تو پھر سارے سفر کا کرایہ بھی دے دیں، خرچہ بھی دے دیں، پیسے بھی دے دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اوہو کچھ نہیں پئی، اس کی حیثیت ہی نہیں، کدھر چلا گیا؟ اب حضور نے خود یہاں محبوب کریم نے روک کے ارشاد فرمایا، حضور مسکرائے، فرمایا جا تجھے آنے جانے کا خرچہ بھی دیا۔ اب ذرا لفظ سننا، حدیث طبرانی ہے، محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ کے دور کی وہ بوڑھی اچھی ہے، خود حضور فرما رہے تجھ سے تو جناب موسیٰ کے زمانے کی وہ بوڑھی۔ حضور کون سی بوڑھی؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون سی بوڑھی؟ ذرا مزار کی برکت دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا موسیٰ جب جاؤ نا تو سمندر کے قریب یا سمندر کے اندر یا سمندر کے کنارے، مختلف لفظ ہیں روایتوں میں، حضرت موسیٰ کا تابوت، حضرت یوسف کا تابوت بھی دفن ہے، تو وہ تابوت بھی ساتھ لے جانا۔ یہ تو اللہ نے بتا دیا پر یہ نہیں بتایا دفن کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے تو ڈھونڈنے کے بعد عرض کی مولا یہ بھی بتا دے وہ کہاں ہے؟ فرمایا نہیں، وہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ مزار۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس کا؟ حضرت، ہاں الحمدللہ یہ سنت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا مزار کدھر ہے؟ ہم سائی وال کھڑا ہو کے پوچھتے ہیں کہ پاک پتن شریف جانا ہے، راستہ کون سا جاتا ہے؟ یہ نبیوں کی سنت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرمایا مل نہیں رہا تھا، لوگوں سے پوچھا بھی کہاں ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، واللہ اللہ تو اپنے نبیوں کے سامنے سارے پردے کھول دیتا ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ کہاں ہے مزار؟ لوگوں نے کہا حضور ایک بوڑھی اماں ہے، بڑی بوڑھی، اس کو پتہ ہے۔ فرمایا بلاؤ، اماں کو بلایا، کہا زیادہ بوڑھی ہے، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو خود چلتے ہیں اس کے پاس۔ حضرت موسیٰ خود آئے، کس کام؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ باتیں، مزار شریف کا پتہ کرنے آئے۔ آ کے اماں سے کہا اماں حضرت یوسف کے مزار کا پتہ ہے؟ کہنے لگی بالکل پتہ ہے۔ کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگی ایسے ہی مفت میں ہی بتا دوں، مزار کا پتہ بتانے میں پیسے لگتے ہیں، کوئی مفت نہیں بتایا جاتا، ولی کے مزار پہ جانا کوئی معمولی بات ہے، ایسے ہی بتا دوں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگی اماں میں نے تابوت نکال کے ساتھ لے جانا ہے، بتاؤ۔ اماں کہنے لگی میں، یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ طبرانی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے بتاؤ، کہنے لگی پیسے لگتے ہیں پھر بتاؤں گی۔ کہا کیا لیتی ہو؟ تو اماں کی سوچ، حضور کہنے لگے تجھ سے تو اس اماں کی سوچ ہی بڑی ہے، اماں کی سوچ دیکھیں۔ اماں کہنے لگی موسیٰ اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی اس شرط پر کہ جنت میں مجھے وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو۔ ختم ہو گئی بات، رکھو یہاں قیمت تو لے لو مزار کا پتہ۔ لوگ سمجھتے ہیں مزار کوئی معمولی بات ہے، کوئی معمولی لوگ ہیں صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے مزار کا پتہ۔ کہا اس جنت میں وہ والا مکان جس کے ہمسائے حضرت، یعنی ادھر تسی ہو وہ تو ادھر تے کاندھ، ہاں پنجابی میں کاندھ سانجی ہوئے، پھر پتہ بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں تو زیادہ ہی اونچی چلی گئی ہے،
इस तरह कर जन्नत ले ले, ये मूसा का पड़ोस ना मांग, जन्नत ले ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस अम्मा से तकरार अदब से कह रही है, ये बात भी अल्लाह ने अम्मा के दिल में डाली, अदब से कहती नहीं फिर मूसा नहीं ना, अगर वो मकान लेना जाओ किसी और से पूछ लो, नहीं बताती, नाज से बात कर रही है। 3-4 दफा जब कहा ना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अम्मा जन्नत दे तो रहा हूं। जब अम्मा डट गई लेना है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से यूं ना मांगा करो कि या अल्लाह चाहे दे चाहे ना दे, फरमाया कहा करो मौला तू ही तो हमारा रब है, तू दे, तू नहीं देगा तो किधर जाएंगे, उससे मांगो, प्यार से मांगो, शौक से मांगो, दिल जमी से मांगो। अर्ज की हजरत मूसा से, तकरार करने लगी, नाज करने लगी, कहने लगी आप बड़े मेहरबान हैं, मुझे वही वाला मकान चाहिए, वही वाला चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे मौला ये तो डट गई है, अब बता क्या करना है। तो रब करीम ने फरमाया मूसा खुद नहीं बोल रही, मेरी तौफीक से बोल रही है, और मैंने ही बात डाली है दिल में, तू इस तरह कर, तू वादा कर ले, मैं इंशाअल्लाह अता कर दूंगा। हजरत मूसा ने वादा किया तो अम्मा ने एड्रेस बताया, बताओ मजार की कितनी बरकत हुई। बयान कौन कर रहा है? मेरे नबी पाक। और इमाम खाज़न ने लिखा है जब जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन किया गया ना तो दरिया के किनारे दफन किया गया, जिस किनारे दफन किया गया वहां से पानी की एक छोटी सी नाला गुजरता था, खाल बनाए जाते हैं ना पानी के नाले, वो नाला गुजरता था। तो उनके मजार चूंकि बना हुआ था संगे मरमर का, तो जब गुजरता था तो जिस तरफ वो सारा पानी छू के गुजरता था वो इलाका सरसब्ज़ो शादाब हो गया। एक साइड सरसब्ज हुई तो दूसरी साइड वाले लोग नाराज हो गए, कहने लगे तुम्हारे अकेले के नबी नहीं थे, हमारे भी हैं, हम निकालेंगे रात को ताबूत इधर दफन करेंगे, हमें भी तो सब्जा चाहिए ना, हमारे खेतों को भी इसी दरिया का पानी लगता है पर सब्जा नहीं। लेकिन चूंकि हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार से चू के गुजरते हैं तो तुम्हें सब्जा मिलता है। अब फैसला क्या हुआ? इमाम खाज़न कहते हैं उन्होंने कहा इस तरह करो हजरत यूसुफ को वहीं रहने दो, तो एक ऊपर से खाल बना लेते हैं, पानी सारा इधर से गुजरेगा, आगे जाके 2 हिस्सों में बांट लेंगे, आधा इधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा। कहते हैं जब उन्होंने बांटा तो सारा इलाका ही सरसब्ज़ो शादाब हो गया। इस पाकिस्तान में कौन सा जुल्म है जो नहीं हुआ? कौन सा जुल्म है जो यहां नहीं हुआ? कौन सा जुर्म है जो लोगों ने नहीं किया? लेकिन पता है इसके खेत खुश्क नहीं हुए। आपको पता है इस वतन की धरती पर सब्जा उगना बंद नहीं हुआ। आपको पता है यहां सब कुछ हुआ, हुक्मरान लूट के खा गए, लेकिन इस धरती पे कभी खुश्क साली नहीं आई। यहां कभी खेतों ने सब्जा उगाने से इनकार नहीं किया, यहां के दरख्त फल देते रहे। पता है किसकी बरकत से? दाता अली अजमेरी की बरकत से। तुम दाता साहब को बात करते हो, ये जो तेरे घर में फल आता है और जमीन उगाती है, ये गंज बख्श अली अजमेरी की बरकत है, ये फरीदुद्दीन गंजे शकर की बरकत है, ये बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की बरकत है, ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की बरकत है, ये मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी की बरकत है, ये अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह की बरकत है, ये इन दरवेशों की बरकत है कि इनके मजार जमीन पे बने हैं तो सब्जा उगता रहता है, बहारें होती रहती हैं, फूल। तू इनका शुक्रिया अदा करने की बजाय मुखालफत करने लग गया, तू उल्टा बात करने लग गया। पढ़ना किताब, तुझे समझ आए ये तुझे मिल कहां से रहा है। रब करीम तो इनकी हयाई बड़ी करता है। मेरे भाई जिनसे आपका रिश्ता होता है ना वो आपको तन्हा नहीं छोड़ते। वो मियाँ साहब कहा करते पीर मुरीदा दे सिर ते ही रहेंदे, झूठे होन या हम लोग कमजोर हो जाते हैं। और ये मैं दलील दे दूं, बात मुकम्मल हो जाए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है जन्नत में इकट्ठे होंगे, अल्लाह उन्हें इकट्ठा कर देगा। तो ये थोड़ी निस्बत है, इसलिए बुजुर्गों के आस्थाने कभी ना छोड़ना, इनके मज़ारात की हाजिरी, गैर शरई हरकत ना करना कभी भी। गैर शरई हरकतें भी होती है, गैर शरई। आला हज़रत से किसी ने कहा था आप बुजुर्गों के मज़ारों पे फैज़ क्यों नहीं मिलता हमें? फरमाने लगे वो तो देना चाहते हैं पर तुम जाके गैर शरई हरकत करते हो तो वो नाराज हो जाते हैं। शरीयत के दायरे में रहोगे तो तुम्हें झोली भर के अता करेंगे। दायरे में रहें, अकीदत रखें, मोहब्बत के साथ रहें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह बुजुर्गों से फैज़ याब करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है मुबारक है। एक शख्स ने अपने कज़न को, अपने चचा के बेटे को, चचा ज़ाद को कत्ल कर दिया और ख़ुद ही उसका मुद्दई बन के हजरत मूसा के पास आया कि बताइए जनाब मेरे इस भाई को किसने कत्ल किया है। हजरत मूसा ने एक सादी सी बात की, क्या फरमाया
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا تو اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا، اس کو تو یہ اٹھ کے بتا دے گا۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ قالوا اتتخذون ہزوا، کہنے لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے، قرآن پاک ہے، ہر وقت مذاق کرتے رہنا۔ خوش طبعی اور چیز ہے، مسکراتے رہنا، لیکن کسی کا مذاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے؟ جاہلوں کا۔ جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو اب ذرا دیکھیے، کرنا نہیں نہ چاہ رہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کس طرح کی ہو، ارادہ نہیں نہ ذبح کرنے کا، آپ دعا کریں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو، اوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، لو اگلی بات سن لو، کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو، رنگ بتائیں کس طرح کا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفراء رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو۔ یہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائے ذبح کرو۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے، اس طرح کی گائیں ذبح کرو۔ لو اتنی باتیں بتا دی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی ذبح کرنی چاہیے۔ وَإِنَّا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو، یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو۔ بیل کو لوگ لگاتے تھے نا، جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا، تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، نہ کھیت چلانے ہل چلانے میں لگائی گئی ہو، اور وہ جو کنواں ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی، تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئیں، اب سوال ختم ہو گئے نا، کہنے لگے اب آپ بات فذبحوہا، انہوں نے ذبح کر دی۔ وما کادوا یفعلون، پر ایسا کرتے نظر آتے، لگتا نہیں تھا کریں گے ذبح پر ذبح۔ اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے؟ امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، تو اس کا آخری وقت آ گیا، تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی، گائیں کی بچی، بچیا ویڑی، اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی، اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا، کہا یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا۔ بچہ بالغ ہو گیا، اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نا ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی، جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی۔ اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے؟ وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ واللہ خیر الرازقین، جب رب بندوبست کرے، جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے۔ وہ گائے آ گئی،
اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لایا، ماں سے آ کے کہا کہ اماں یہ تو اللہ نے فضل کر دیا۔ ماں کہنے لگی پتر حالات ہمارے خراب ہیں، منڈی میں لے جا اسے بیچ دے، لیکن سودا میری مرضی کے بغیر طے نہ کرنا۔ کس کی مرضی کے بغیر؟ کس کی؟ اماں کی مرضی۔ اور سنو یار، تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے، لوگوں نے بڑا کچھ کہا، پر جو ماں کی مرضی پہ لگیں ناکام نہیں ہوتے زندگی میں۔ یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا، اس کی قیمت کتنی تھی گائے کی؟ بڑی مہنگی تھی، پر 3 دینار کی تھی۔ منڈی میں لے گیا، 3 دینار اس کی قیمت لگ گئی۔ تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودا نہ کرنا۔ اب بچے تو نہیں نا مانتے، اماں کو کیا پتا باہر بزنس کیا ہے، لین دین کیا ہے، پر ماں نے کہا تھا میری مرضی۔ بندہ دے رہا ہے اسے 3 دینار، اس نے کہا جی میں نے طے تب کرنا ہے، ڈن تب کرنا ہے، پہلے اماں سے پوچھنا ہے۔ گھر جا کے اماں سے پوچھا، اماں کہنے لگی دے دے۔ واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے، ماں سے نہیں پوچھنا۔ اس نے کہا تو 12 بھی دے، ڈن تب بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے۔ وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی، واپس اپنی والدہ کے پاس گئے، کہنے لگے اماں سمجھ نہیں آتی، 3 دینار کی گائیں بندہ 12 میں خریدنے کو تیار ہے، شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا۔ تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون؟ یہ کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی غیبی مدد ہے، پوچھ۔ اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا، تو نے گائیں بیچنی نہیں، اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے، تیری ماں بھی نیک ہے، رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ ماں باپ نیک ہونا رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ ماں باپ نیک ہو، ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک۔ رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے، اسے نہ بیچنا گائے کو، تو کیا کریں؟ کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے خود مشکل میں آ گئے۔ اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو، یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے، کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے، کنویں میں پانی نکالنے میں تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں، تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو، زیادہ بوڑھی زیادہ بچی بھی نہ ہو، اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو، وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہے۔ اس نے کہا چل پھر مہربانی کر بتا میں کتنے کو دوں گائیں، اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی ہے؟ اسے کہنا کوئی نہیں، ریٹ تو زیادہ کرنا ہی نہیں۔ ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھر دیں، اس کی کھلڑی بھر دیں۔ اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے پہنچ گئے، کہا جناب گائیں 3 دینار کیا 6 لے لو۔ اس نے کہا نا بھائی، ذبح کروں گا، گوشت نکالوں گا، جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی۔ اب مجبور تھے، کیا کرتے؟ ابن کثیر حدیث لائے ہیں، امام سیوطی نے در منصور میں بھی لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانوں، اور اسے دل کی تختی پہ لکھو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے۔ انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے، چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے، مجبوری بن گئی ہے، یہی گائے خریدنی ہے، یہی لے جانی ہے۔ اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خریدی، ذبح کی، تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو ہے، اس نے یہ سارا کام کیا۔